وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر مذاکراتی کمیٹی آزاد کشمیر پہنچ گئی۔ کمیٹی کے ارکان مظفر آباد میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم دے دیا۔ کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ مظاہرین ہیں ان سے بات چیت کریں اور جو بھی جائز مطالبات ہیں جو اس وقت جن پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے ان پر وہاں کے جو جائز آزاد کشمیر کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی مسئلے کے پرامن حل کے لیے پرامید۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں مظاہرین سے بات چیت اور مطالبات سنیں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام سے اپیل ہے ایسے عناصر سے دور رہیں جو پاکستان کے امن میں خلل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا مذاکرات میں جو کمی رہ گئی تھی کوشش ہوگی اسے دور کیا جائے۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے ایسی صورتحال میں پاکستان اور کشمیر کے دشمن فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رانا ثنا بولے تشدد سے معاملات سلجھتے نہیں الجھتے ہیں۔ امیر مقام نے کہا کوشش ہے جائز مطالبات حل ہوں اور احتجاج ختم ہو جائے۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا معاملات کا حل ڈائیلاگ کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی آزاد کشمیر کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ کہا احتجاج کرنے والوں سے درخواست ہے مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جدوجہد پر غور کریں۔ جو آپ کو میسر ہے اس کا عشر عشیر بھی وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کشمیر کی آزادی کی تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں۔ کشمیر کی جنگوں میں شہید فوجیوں میں پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی، گلگتی اور بلتی شامل ہیں۔ پاکستان نے اپنا وجود کشمیر کی آزادی کے لیے داؤ پر لگایا ہے اور لگائیں گے۔ عوامی الیکشن کمیٹی نے ہم پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں یا اگنار بنایا ہے، انہوں نے ہماری وردیاں بھی اتاری ہے، پتھر بھی مارے ہیں اور سوٹے بھی مارے ہیں۔ ویپن 30 بور تھے ان کے پاس 9mm پسٹل تھے۔ جس ایمبولینس میں جا رہا تھا اس ایمبولینس کو انہوں نے چھوڑا، پوری ایمبولینس انہوں نے شیشہ سمیت تباہ کی ہے۔ ان کے پاس اسلحہ تھا سر، انہیں اسلحے سے انہوں نے سر ہمارے اوپر فائرنگ وغیرہ بھی کی ہے۔ ہماری نفری ہے ان کو انہوں نے مارا ہے، ان سے ٹیئر گیس گنیں لی ہیں، ان سے ہمارے اوپر شیلنگ کی ہے۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر کی اشتعال انگیزی اور تشدد۔ حکومت کی جانب سے کئی بار مذاکرات کی دعوت کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جاری۔ چند شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں پر حملے کر دیے، اہلکاروں سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی چھین لیا۔ زخمی اہلکار کا کہنا ہے ہمیں یرغمال بنا کر وردیاں پھاڑ دیں، پتھر اور ڈنڈے مارے، فائرنگ کی، آنسو گیس بھی پھینکی۔ مظاہرین کے تشدد سے ASP بھی زخمی ہوئے۔ پولیس پر بلا اشتعال فائرنگ میں آزاد کشمیر پولیس کے ASI سمیت 3 اہلکار شہید اور درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش، حکومت کا ایک بار پھر رابطہ۔ PP قیادت سے براہ راست ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ پیپلز پارٹی نے پارٹی قیادت کی عدم دستیابی سے آگاہ کر دیا۔ بتایا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ملک میں موجود نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار PP قیادت کو براہ راست اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، ہمیشہ پنجاب کی بات کروں گی اور اس پر معافی بھی نہیں مانگوں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 2 ٹوک موقف۔ کہا سیلاب آیا تو لیکچر دیا گیا کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ آج ہم IMF کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ کچھ کرنے کا سوچتی ہوں تو سننے کو ملتا ہے IMF نہیں مانے گا۔ یہ کتنی بڑی تذلیل ہے۔ میں اپنے لوگوں کو کبھی کشکول پکڑنے نہیں دوں گی۔ عوام کام کرنے والوں اور فقط باتیں کرنے والوں میں فرق سمجھے۔ بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا، یہ بھی ہماری کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے تمام جماعتوں کی، وہ مل کے امن امان کے بارے میں کام کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے لڑا دیں۔ کل ان کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے اتفاق کیا ہے وہ مل کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے کام کریں۔
پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تلخی سے متعلق صحافی کا یوسف رضا گیلانی سے سوال. قائم مقام صدر نے کہا آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے لڑنے نہیں دیں گے. دونوں جماعتوں میں ملکی استحکام اور سالمیت کے لیے کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے. بلیم گیم میں نہیں جاتے. امن قائم کرنا تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے. نوید قمر کہتے ہیں اگر نون لیگ چاہتی ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کرتے رہیں تو پی پی قیادت کو عزت دے. جب آپ کہتے ہیں میرا پانی میری مرضی تو پھر پارٹی کا نہیں صوبے کا ایشو بن جاتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. کہا پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے. آپ عوامی فلاح کے 17 منصوبے بھی نہیں گنوا سکتے. مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کیے. 50 مکمل ہو چکے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ کیوں زبردستی پنجاب کے سیلاب متاثرین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی. 17 سال کی حکومت والوں کو پنجاب سے موازنے کا شوق ہے تو آ جائیں مناظرہ کر لیں. Chinese are always very willing to help us and we are very willing to help China. So we're just hoping that this road gets better so I can interact more often and come by driving into China rather than taking the plane. ہم ہر طرح کے حالات میں چین کے ساتھ کھڑے ہیں. پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں. ہمیں جنگوں کا نہیں معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا. صدر آصف علی زرداری کا چینی ٹی وی کو انٹرویو. کہا سی پیک کی کامیابی سے پورا خطہ ترقی کرے گا. روابط مضبوط ہوں گے. چین کا مستقبل تابناک ہے. پورا مشرق اس کے ساتھ مل کر کام کرے گا. سب کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا. ترقی کا حق سب کا ہے. چین کے ساتھ ہمارا تعاون اب خلا تک پہنچ چکا ہے. اسرائیلی جارحیت اور رکاوٹوں کے باوجود گلوبل سموز فلوٹیلا کی ایک کشتی غزہ کے پانیوں میں داخل ہو گئی. مانیٹرنگ ٹیم نے بتایا مکینو نامی کشتی غزہ کے پانی میں ٹریک کی گئی. غزہ امداد لے کر جانے والے گلوبل سموز فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج نے حملہ کر دیا. 13 کشتیوں کو روک دیا. پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 200 افراد کو حراست میں لے لیا. اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا کی لائیو سٹریمنگ بند کر دی. انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کو جام کر دیا. پانی کی توپوں سے کشتیاں ڈبونے کی بھی کوشش کی. 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل قافلے میں 500 سے زیادہ افراد سوار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملے کی مذمت. حراست میں لیے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ. کہا ان تمام افراد کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں جن کو اسرائیل نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا. ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے غذائی امداد لے کر جا رہے ہیں. یہ درندگی بند ہونی چاہیے اور امن کو موقع دیا جانا چاہیے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے فلوٹیلا کے کارکنوں کی غیر قانونی گرفتاری بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. اسرائیل کے اقدام جارحیت اور غیر قانونی محاصرے کے تسلسل کا حصہ ہے. پاکستان کا پھر فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ. گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کے حملے کی دنیا بھر میں شدید مذمت. کولمبیا نے اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا. ملائیشین وزیر اعظم نے کہا انسانی ہمدردی کے مشن کو روک کر اسرائیل نے نہ صرف فلسطینی عوام کے حقوق بلکہ بین الاقوامی ضمیر کی بھی توہین کی ہے. حماس کا کہنا ہے فلوٹیلا کو روکنا اور کارکنوں کو گرفتار کرنا دہشت گردی ہے. اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرے. ترکی، یونان، اسپین اور فرانس میں سموتھ فلوٹیلا پر صہیونی فورسز کے حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا. اسرائیلی فوج نے غزہ پر قبضے کے لیے زمینی کارروائیاں تیز کر دیں. 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملے میں 73 فلسطینی شہید. جنوبی غزہ میں بمباری میں 6 فلسطینی لقمہ اجل بنے. زیتون میں گھر پر بمباری میں 7 فلسطینی جان سے گئے. صہیونی فورسز کی اسکول پر بمباری. بے گھر افراد نے اسکول میں پناہ لے رکھی تھی. اسرائیلی جارحیت کے باعث ریڈ کراس نے غزہ میں امدادی سرگرمیاں عارضی طور پر روک دی.
अमरीकी गुड्स कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पाकिस्तान में कारोबार बंद करने का ऐलान। एलामिया में कहा, पाकिस्तान में कारोबार बंद करने का फैसला आलमी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। बोर्ड मीटिंग में पोर्टफोलियो, सप्लाई चेन और तंजीमी फैसले किए जाएंगे ताकि तरक्की और वैल्यू क्रिएशन को तेज किया जा सके। जून में P&G ने ऐलान किया था कि वो आइंदा 2 साल में दुनिया भर से 7,000 नौकरियां खत्म करेगी। काबीना में रद्दोबदल बानी PTI के विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सियासी रंग देकर मुखालफत करने वाले दरअसल बानी के विजन के मुखालिफ हैं। बानी ने वजीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और काबीना में रद्दोबदल का इख्तियार दिया। अली अमीन गंडापुर को हुकूमती कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। 30 सितंबर को हमने $500 मिलियन की यूरो बॉन्ड की रिपेमेंट की है। हमारी नेक्स्ट यूरो बॉन्ड की रिपेमेंट है $1.3 बिलियन इन अप्रैल। वी आर वेल पोजीशन्ड फॉर दैट एज वेल। आइंदा बजट फाइनेंस डिवीजन के तहत टैक्स पॉलिसी ऑफिस पेश करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब। कहा, अप्रैल 2026 में यूरो बॉन्ड की मद में $1.3 अरब अदायगी करनी है। पाकिस्तान अब मजबूत पोजीशन में है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। $43 अरब तक जाने की तवक्को है। पॉलिसी रेट और मालियाती अखराजात कम हो रहे हैं। IMF की शर्ट दरामद गाड़ियों की सेफ्टी स्टैंडर्ड 17 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंपोर्टेड और लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों के लिए लाजमी करार। इंपोर्टेड गाड़ियों पर माहौल, सेफ्टी मयार और टेस्टिंग के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इतलाक 1 अक्टूबर से कर दिया गया। मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर्स ही गाड़ी दरामद कर सकेगा। दरामद कुनंदगान को जापान, कोरिया और चीन से व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। गवर्नर सिंध और चीनी कौंसिल जनरल का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी के इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा। कामरान किशोरी ने कहा, सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। माहौलियाती आलूदगी से पाक मुआशरा वक्त की अहम जरूरत है। चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ख्वाहां हैं। चीनी कौंसिल जनरल बोले, पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मार्केट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल 7,35,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क नौकरी के लिए गए। पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क तरक्की के मजीद मौके तलाश कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक की गुफ्तगू। कहा, कोशिश कर रहे हैं दीगर ममालिक के लिए काबिल कबूल वीज़ा पॉलिसी तश्कील दें। हमें बराबरी की सतह पर सबसे बात करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की जर्मनी की 9 तकर्रुशुदा सफ़ीर इन्ना लेपल से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तालीमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इसाक डार ने माहौलियाती इक़दामात, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की मुंतकिली, दिफा पर ताउन के इस्तेहकाम पर जोर दिया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोशंबे में दो तरफ़ा सियासी मुशावरत का छठा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने की। तजारत, सरमायाकारी, जनूबी एशिया में अमन और मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। कराची के बड़े और अहम तरीन सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल में गुंडा नासिर का राज। अमले पर तशद्दुद, काम में मुदाखलत न मानने पर मारपीट मामूल बन गया। सिविल अस्पताल के एडिशनल MS OPDs ने MS को हिरासानी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। एडिशनल MS OPDs ने खत में लिखा, दहशतगर्द अनासर का ताल्लुक मच्छर कॉलोनी और दीगर इलाकों से है। अनवर और काशिफ नाम के 2 अफराद OPD ब्लॉक में आते हैं, ख़वातीन मरीजों को हिरासा करते हैं, रिश्वत मांगते हैं, सियासी पार्टी से वाबस्तगी का झूठा दावा करते हैं।
कराची में भत्ता खोर फिर सरगर्म, खुली दहशतगर्दी। गार्डन में जमात खाने के करीब मुल्जिमान ने जेर तामीर इमारत में भत्ते की पर्ची फेंकी और फायरिंग कर दी। चौकीदार जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, हालत खतरे से बाहर। बुहेरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सजावल, टंडो मोहम्मद खान में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में 4 अक्टूबर से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। पीडीएम में बलूचिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। फिलिपाइन में जलजले से हलाकतों की तादाद 72 हो गई। 140 से जायद जख्मी, दर्जनों अफराद मलबे तले मौजूद। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। सबसे मुतासरा सूबे सेबो में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान का फिलिपाइन में जलजले से अमवात पर ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुश्किल की इस घड़ी में फिलिपाइन की हुकूमत और अवाम के साथ है। मराकश में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। मुश्तइल अफराद ने वजारत दिफा की इमारत को आग लगा दी, कई गाड़ियां जला दी। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। नौजवानों का कहना है, अवाम का पैसा सेहत और तालीम पर खर्च करो, स्टेडियम पर नहीं। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। कहा, अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह वर्सटाइल फनकार उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने स्टेज की दुनिया से फिल्म के बड़े पर्दे तक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कमाल अदाकारी और लाजवाब परफॉर्मेंस पर उन्हें दीगर अवार्ड समेत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़े इम्तियाज से भी नवाजा गया।